الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. رواہ البخاری. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی صلاتنا، جو آدمی نماز پڑھے ہمارے نماز کی طرح، واستقبل قبلتنا، اور منہ کرے ہمارے قبلے کی طرف، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور کھائے ہمارا ذبیحہ، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، تو یہ مسلمان ہے، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے. فَلَا تَغْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، تو تم اللہ رب العالمین کے ذمے کو مت توڑو. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مسلمان کون ہے اور کون سے اعمال ہے اسلام کے جس سے ہم بہت جلدی پہچان سکے کہ یہ آدمی مسلمان ہے. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی ہے. ایک، جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے، دوسرا جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، اور تیسرا جو ہمارا ذبیحہ وہ کھائے. اس حدیث میں پہلی بات، من صلی صلاتنا، جو آدمی نماز پڑھے ہمارے نماز کی طرح، اے من صلی صلاتن کا صلاتنا، ہمارے نماز کی طرح نماز پڑھے. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو آدمی نماز پڑھے گا تو یہ مسلمان، اور دوسرے نمبر پر صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ مسلمانوں کی طرح نماز پڑھنا یہ مراد ہے. اگر کوئی آدمی اس کی نماز وہ مسلمانوں سے الگ ہے، نمازوں کے اوقات مسلمانوں سے الگ ہے، نماز کی کیفیت، نماز کا طریقہ وہ بالکل مسلمانوں سے الگ ہے، تو یہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. جیسے بہت سارے لوگ آپ دیکھو کہ وہ 2 نمازیں ایک ٹائم پر جمع کرتے ہیں، 2 ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں، اور پھر ان کے نماز کا طریقہ بھی دیکھو تو پورے مسلمانوں سے ان کے نماز کا طریقہ وہ الگ ہے. تو ایسے لوگ یہ اللہ کے رسول کی طرح نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ علامہ ان لوگوں میں موجود نہیں، تو ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. تو جو ہماری طرح نماز کرے، پڑھے، تو یہ ہماری طرح نماز پڑھنا یہ 2 باتوں کے لیے متضمن ہے. ایک تو یہ کہ یہ آدمی اللہ کے رسول کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، تو مطلب یہ اللہ کے رسول کے نبوت کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، جبھی تو اس کی طرح نماز پڑھ رہا ہے. اور جب ایک آدمی اللہ کے رسول کی نبوت کا اقرار کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کو بھی ماننے والا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، لہذا یہ توحید کا بھی اقرار کرتا ہے. تو اس جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آدمی موحد ہو اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو اور نماز پڑھتا ہو مسلمانوں کی طرح، تو یہ آدمی یہ مسلمان ہے. اب جو موحد ہی نہیں ہو، جو رسالت کا ہی منکر ہو، جو نماز ہی مسلمانوں کی طرح نہیں پڑھتا، تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ شریعت وہ ظاہر کو دیکھتی ہے کہ آپ کا ظاہر کیسا ہے، آپ ظاہراً اعمال کیسے کر رہے ہو. باقی آپ کے باطن کو شریعت نہیں دیکھتی ہے کہ آپ کا باطن کیسا ہے، آپ کے باطن میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو باطن کو نہیں بلکہ ظاہر کو دیکھا جاتا ہے. ظاہراً جو آدمی نیک، اچھا اور مسلمان لگے گا ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور ظاہراً جو آدمی اس قسم کا نہیں ہوگا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. واستقبل قبلتنا، اور جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے. نماز میں سے بھی استقبال القبلہ معلوم ہوتا ہے
کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو تو لازمی بات ہے جو آدمی نماز پڑھنے والا ہوگا وہ قبلے کی طرف ہی نماز پڑھے گا، لیکن اس کے باوجود بھی قبلے کو الگ ذکر کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قبلہ بہت مشہور ہوتا ہے، ہر دین والا وہ اپنے قبلے کو پہچانتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہمارا قبلہ یہ کعبہ ہے، تو اپنے قبلے کو پہچانتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرتے، اگرچہ بہت سارے اوقات میں نماز تک بھی نہیں پڑھتے۔ تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرنا، اس میں رد ہے یہود اور نصارہ پر کہ وہ مسلمانوں کے قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا قبلہ بیت اللحم یا بیت الشرق ہے، بیت المقدس کی طرف، اور وہاں پر کوئی بیت اللحم کی طرف کوئی بیت الشرق کی طرف اس طرف نماز پڑھتے، تو یہود اور نصارہ یہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ دوسرا علامہ۔ اور تیسرا علامہ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، جو آدمی ہمارے ذبیحے کو کھائے تو وہ مسلمان، ہمارے ذبیحے کو کھائے۔ اس میں بھی بعض یہودیوں پر رد ہے جو مسلمانوں کے ذبائح کو نہیں کھاتے، یا اسی طرح جو بھی لوگ مسلمانوں کے ذبیحے کو نہیں کھائیں گے تو بس یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہاں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال خاص بیان فرمائے ہیں، حالانکہ اعمال تو اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہے۔ وجہ یہ کہ یہ اسلام کے بڑے ارکان ہے اور انسان کا مسلمان معلوم ہونا بہت ہی جلدی وہ یہاں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ اس سے آپ بڑے جلدی کسی شخص کو پہچان سکتے ہو کہ یہ آدمی مسلمان ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کام روزانہ دن میں روزانہ واقع ہوتا ہے۔ مثلا نماز دن میں 5 بار پڑھی جاتی ہے، قبلے کی طرف منہ اس میں کیا جاتا ہے، کھانا کھانا انسان روز جو ہے کھانا کھاتا ہے، تو اب یہ اعمال چونکہ روز کیے جاتے ہیں اس وجہ سے بہت جلدی اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے اعمال ہے تو اس سے اتنا جلدی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ روزے سال کے بعد آتے ہیں، حج زندگی میں ایک بار آتا ہے، زکوٰۃ وہ سال ہوتا ہے، تو وہ بڑے اعمال ہے لیکن وہ جلدی نہیں ہوتے، تو یہ اعمال جلدی پیش آتے، اس وجہ سے یہ اسلام کے علامے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ صرف یہ 3 اعمال اس حدیث میں جو بیان کیے گئے خالص یہ مراد نہیں، بلکہ یہاں پر ایک اور قید بھی ہے، وہ یہ کہ جو آدمی نماز پڑھے ہماری طرح اور قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، اور اس کے ساتھ یہ آدمی ضروریات دین کا منکر نہ ہو تو پھر یہ مسلمان ہے۔ اگر ایک آدمی ضروریات دین اس کا منکر ہے تو وہ آدمی بھی مسلمان نہیں۔ ضروریات الدین سے مراد وہ باتیں ہیں جو تواتر سے، بداہت سے یہاں سے ثابت ہوتی ہے، اور ایک آدمی پھر بھی ان کو نہیں مانتا تو یہ بھی مسلمان نہیں۔ مثلا قادیانی لے لو، قادیانیوں میں یہ تینوں باتیں موجود ہے، قادیانیوں میں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف منہ بھی کرتے ہیں، ہمارا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین میں ایک مہم مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ، تو وہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہے تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ دین کا جو بداہت اور ضروری تواتر سے جو مسئلہ ثابت ہے یہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب قادیانیوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا تھا تو اسی وقت جو علماء جمع ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی ہم ان پر کیسے کفر کا فتویٰ لگا لیں، حالانکہ یہ تو ہماری طرح نماز بھی پڑھتے، قبلے کی طرف منہ بھی کرتے، ہمارا ذبیحہ بھی کھاتے، تو اس حدیث کے روح سے تو ان کو مسلمان ہونا چاہیے۔ تو پھر ان تمام علماء کا اتفاق ہوا اس بات پر کہ بھائی اس حدیث میں ان 3 باتوں کے ساتھ ایک اور قید مراد ہے، وہ یہ کہ آدمی یہ 3 کام کرتا ہو اور اس کے ساتھ ضروریات دین کا منکر بھی نہ ہو۔ اگر ضروریات دین کا منکر ہو تو یہ آدمی بھی مسلمان نہیں، یہ آدمی بھی کافر ہے۔ یا اسی طرح مثلا ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، قبلے کی طرف منہ بھی کرتا ہے، ہمارا ذبیحہ بھی کھاتا ہے، لیکن اس میں توحید نہیں ہے، وہ قبر پر جا کر وہاں قبر والوں سے مانگتا ہے، اسی طرح توحید اس انسان میں نہیں ہے، یا وہ آدمی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بشریت کا منکر ہے، یا
وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی الوہیت کا قائل ہے، علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا قائل ہے، یا اس کے علاوہ اور اس قسم کے جو عقائد ہے جو دین میں ضروریات دین سے ثابت ہے، تواتر سے، اور تمام مسلمانوں کے اجماعی مسائل ہے، اس سے ایک آدمی منکر ہے تو وہ آدمی اگرچہ یہ تین اعمال کرتا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی وہ آدمی مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ آدمی کافر سمجھا جائے گا جب تمام علماء اور ضروریات دین کا منکر ہو، اور ایسے مسئلہ جس پر قرآن اور حدیث صراحت سے دلالت کرتا ہے اور تمام علماء کا اتفاق ہو اس بات پر کہ یہ لوگ اس بات سے منکر، تو یہ آدمی پھر مسلمان نہیں ہے۔ لہذا جس آدمی میں یہ کام آ گئے تو اب یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے عہد میں آ گیا، ان کے امان میں آ گیا، تو فلا تغفر اللہ فی ذمتی، پھر اس اللہ رب العالمین کے وعدے کو نہیں توڑنا چاہیے، اس انسان کو تکلیف دینا، اس کو قتل کرنا، اس کا مال لوٹنا یا اس سے قتال کرنا وغیرہ، یہ سارے کام پھر حرام ہوں گے اور ناجائز ہوں گے۔ اس حدیث میں رد ہے ایک اور جماعت پر بھی جن کو جماعت المسلمین کہا جاتا ہے۔ جماعت المسلمین والوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ بھائی دنیا میں مسلمان ہم لوگ ہیں، بس ہمارے علاوہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے کافر ہیں، بس صرف ہم ہی لوگ مسلمان ہیں۔ تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ وجہ یہ کہ یہ باقی جو عام مسلمان ہیں ان میں تو یہ تینوں باتیں موجود ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے اللہ کے رسول کی طرح، قبلے کی طرف منہ بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتے، اور اس کے علاوہ دین کے جو ضروریات ہے، جو بنیادی عقائد ہے، جو اجماعی عقائد ہے، اس سے منکر بھی نہیں، تو پھر یہ لوگ کس بنیاد پر کافر ہو گئے ہیں؟ تو اس حدیث میں ان پر بھی رد ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔